پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم کچھ کراچی کی بات کرتے ہیں اور کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کیا پلان کر رہی ہے کہ آنے والے موسم گرما میں صارفین کو کیسے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے سے بچایا جا سکے. ہم کو معلوم ہے کہ کے ایس سی نے پچھلے چند سالوں میں کافی ایک پلان طریقے سے لوڈ شیڈنگ کی ہے. مختلف علاقوں میں لوگوں کو اوقات کا بھی پتہ تھا کہ لائٹ کب جانی ہے, لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے کی ہوگی, تو کم از کم اس طرف ہم کو کافی پلاننگ نظر آئی کے ایس سی کی طرف سے. دوسرا ہم کو معلوم ہے کہ کے ایس سی کی ایک اور پرابلم جو پچھلے چند مہینوں میں بھی سامنے آئی, اسپیشلی موسم سرما میں, کہ جب گیس کی کمی ہوئی تو کے ایس سی کو بھی گیس کی سپلائی کم ہو گئی اور اس کی وجہ سے ان کی پاور جنریشن کیپیسٹی کم ہوئی, اور کے ایس سی نے جو انڈسٹریل زونز کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی رکھا ہوا تھا اور ان کو مجبوراً انڈسٹریل زونز کراچی کے بھی لوڈ شیڈنگ کرنا پڑی. تو گیس کا مسئلہ بھی ہے. اب کیا پلانز ہیں کے ایس سی کو, کس طریقے سے وہ آگے جا کے یہ انشور کرے گی کہ نہ صرف یہ کہ گھریلو صارفین کو بلکہ صنعتی صارفین کو بھی بجلی کی سپلائی جاری رہے, اس میں کم سے کم تعطل ہو اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم سے کم ہو. اس پہ ہم بات کریں گے. ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کیا غفران خان صاحب نے, جو چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن آفیسر ہیں کے ای ایس سی کے. غفران صاحب بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید. غفران صاحب, کیا پلانس ہیں آنے والے موسم گرما کے لیے؟ آپ کیا پلان کر رہے ہیں کہ کم سے کم گھریلو صارفین کو اور انڈسٹریل زونز میں لوڈ شیڈنگ ہو؟ دیکھیں, لاسٹ 3 ایئرز میں جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 828 میگا واٹ نئے ایڈ کیے ہیں اپنے سسٹم میں. دیز آر آل برانڈ نیو پلانٹس, ویری ایفیشینٹ. انشاءاللہ بیفور دا سمر سیٹس ان تو ہمارا تقریباً 200 میگا واٹ اور آ جائے گا سسٹم میں. سو وچ مینس کہ اباؤٹ 1000 میگا واٹ سے پلس کی ہم بات کریں, جو نیا پاور ہمارے پاس جنریشن سورس ہے وہ موجود ہوگا. یہ 200 میگا واٹ کہاں سے آئیں گے؟ یہ جو ہمارا 560 میگا واٹ کا پلانٹ جو اس وقت اوپن سائیکل میں ہے, اس وقت 360 کے قریب وہ جنریٹ کرتا ہے, بن قاسم 2 جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا جو کمبائنڈ سائیکل ہے اٹ ول بی انشاءاللہ کمپلیٹ ان اپریل. اوکے. سو سمر جب کے آنے سے پہلے ہمارے پاس 1000 میگا واٹ ایڈیشنل ہوگا. اس کے علاوہ جو ہم اپنی سسٹم میں جو پرانے پلانٹس تھے ان کو جو امپروومنٹس وغیرہ کر چکے ہیں, تو ایز فار ایز دی جنریشن کیپیسٹی از کنسرنڈ وی آر فلی اکوپڈ ٹو ہینڈل دی لوڈ. جو کراچی میں جس طرح سے ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے 2500-2600 میگا واٹ تک جاتا ہے, وی ان اے گڈ پوزیشن. ہاؤیور اس میں ایک ہی ایشو ہے جو ہمیشہ سے ہم اس کی بات کرتے رہے, کہ اگر ہمیں ایڈیکویٹ سپلائی آف رائٹ فیول وچ از گیس, وہ اگر ہوتی ہے تو وی ڈونٹ سی اے پرابلم ان سمر. اچھا, کیونکہ آپ نے جو یہ بات کی نا کہ جو آپ کا بن قاسم 2 کمبائنڈ سائیکل جو آپ کا یہ منصوبہ ہے, اس کے لیے گیس آپ کو درکار ہوگی, ایڈیشنل گیس چاہیے ہوگی, یا جو آپ بہت اچھے سے کہہ رہے ہیں کہ 270 یا 76 کے قریب آپ کو ایم سی ایف ڈی گیس ملنی چاہیے, تو پھر آپ کے تمام پلانٹس فل کیپیسٹی پہ چل سکتے ہیں. تو یہ اس کی ایڈیشنل ہے یا یہ اسی میں شامل ہے؟ یہ اس کی ایڈیشن ہے جی. 276 جو ہمارا ایگریمنٹ تھا گورنمنٹ آف پاکستان سے, وہ تھا فار ایگزسٹنگ پلانٹس. ٹھیک ہے. اور فار دس پلانٹ وی ایکچولی اگریڈ کہ ہمیں 130 MMCFD گیس اور ملے گی فار دس 560 میگا واٹ پلانٹ. اس کا یعنی کہ کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ یہ ان رائٹنگ ہے, اٹ از اے فرم کمٹمنٹ فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان. جس وقت ہم نے یہ سارے ایگریمنٹ سائن کیے تھے, امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ اینڈ امینڈمنٹ ٹو دی امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ, اس میں یہ چیزیں ساری طے ہوئی تھیں. لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا کہ اسی قسم کے ایگریمنٹس ہم کو معلوم ہے کہ حکومت نے فرٹیلائزر کے ساتھ بھی کیے ہوئے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں جب گیس ہی نہیں تو کہاں سے دیں گے. تو وہ مسئلہ تو وہی آ جائے گا کہ آپ اس کو بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ معاہدہ ہے, لیکن اگر گیس نہیں ہے تو ہم نہیں دے سکتے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ فرٹیلائزر کو گیس نہیں ملی اور وہ فرٹیلائزر پلانٹس بند رہے. تو یہی چیز تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں اب یہ ایک بہت بڑی مت ہے جی, گیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, گیس کی پروڈیوس کم تو نہیں ہوئی. اگر آپ نمبرز اٹھا کے دیکھیں گیس کمپنیز کے, تو لاسٹ 5-6 ایئرز میں مارجنل انکریز ہوئی ہے, گیس کم نہیں ہوئی ہے. جو ایشو ہے وہ ڈیمانڈ ہم نے ان سیکٹرز میں خواہ بڑھا دی ہے جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اب سی این جی کی ہم بات کرتے ہیں, بٹ سی این جی تو چلیں ایک چیز ہے, اس میں والیوم بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ہم بار ہم نے اس پہ بات کی ہے کیپٹیو پاور کے اوپر, کہ جہاں پہ آپ نے چند گنے چنے لوگوں کو اپنی پاور جنریشن کے لیے گیس ایلوکیشن کر دی ہے. اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہ انرجی کا کرائسس ہے, وہاں پہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ اپنی یوٹیلیٹی کمپنیز کو, پاور پلانٹس کو گیس نہیں دے رہے, اور آپ ایک انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ بزنس کو گیس دے رہے ہیں پاور جنریٹ. دیکھیں پروسیس کے اوپر وی ہیو نو ایشو. جہاں پہ پروسیس میں گیس چاہیے دے شوڈ گیٹ اٹ, چاہے وہ فرٹیلائزر ہو چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو. لیکن پاور جنریشن میرا خیال ہے کہ یہ کام یوٹیلیٹی کا ہے, اس کو کرنے دینا چاہیے, اور وہ گیس یوٹیلیٹی کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج بھی اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ جناب جو کیپٹیو پاور کو ہم نے گیس دی ہوئی ہے
جو کہ اگینسٹ دا پالیسی دی گئی ہے ان کو, وہ اپنی پالیسی اگینسٹ حکومت کی اپنی پالیسی کی وائلیشن میں دی گئی ہے, اس کو ہم ریورس کر رہے ہیں اور یہی گیس ہم پاور سیکٹر کو اویلیبل کر رہے ہیں, تو things can change dramatically in this country. اچھا, اب یہ بھی بتائیں نا کہ یہ کیپٹیو پاور کی جو بات ہو رہی ہے, اور میں تھوڑا سا دوبارہ سے اپنے ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دوں کہ کیپٹیو پاور جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف صنعتیں ہیں ان کو حکومت کسی ایک صنعت اپلائی کرے اور اس کو وہ حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو گیس دے دیں گے, آپ خود ہی اپنی پاور جنریشن اس گیس کے ذریعے کیجیے, تو یہ کیپٹیو پاور کہلاتا ہے. تو اس طرح سے کیا موجودہ دور حکومت میں بھی کیا نئے گیس کنیکشنز کیپٹیو پاور کے لیے دیے گئے ہیں؟ بالکل دیے گئے ہیں, اور بلکہ بڑی تعداد میں دیے گئے ہیں اور ابھی بھی دیے جا رہے ہیں. مطلب جو میری انفارمیشن ہے کہ لاسٹ کپل آف منتھس میں تقریباً 200 کے قریب نئے لائسنسز, نئی ایلوکیشنز کی گئی ہیں فار پاور جنریشن ٹو دیز انڈیپینڈنٹ کراچی میں. اور یہ وہ وقت تھا جس وقت پورے ملک میں گیس کا ایک سنگین بحران جو ہے اس کی ہم بات کر رہے تھے. اس چیز کو آپ چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ کورٹ میں جائیں, کورٹ میں حکومت کی اپنی پالیسی ہے اور ہمیں گیس پوری مل نہیں رہی ہے, جو کہ کراچی کی یوٹیلیٹی ہے, اور تقریباً 2 کروڑ جو کراچی کے ریزیڈنٹس ہیں اس میں ظاہر ہے کہ انڈسٹریلز بھی شامل ہیں, انڈسٹریز بھی شامل ہیں خود بھی, ان کو ہم پاور سپلائی کرنے کا کام ہمارا ہے, ہم کو گیس ملتی نہیں ہے, حکومت کی اپنی پالیسی ہے اور اس کے اگینسٹ وہ جا رہے ہیں, تو اس کو آپ کورٹ میں چیلنج؟ ہم بالکل جی, وی آر ان کورٹ, سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہیں, سپریم کورٹ میں بھی ہیں, وہ ہم نے ان چیزوں کو چیلنج کیا ہوا ہے. بٹ آبویسلی دیز کیسز ول ٹیک دے ڈو کورس, اینڈ جب بھی اس کے ڈیسیجنز ہوں گے, بٹ وی آر کانفیڈنٹ کہ وی ہیو دا رائٹ, فرسٹ رائٹ on this resource, because we are serving 20 million people of Karachi and 35,000 industries of this city. تو ہمارا پہلا حق ہے, بجائے ان لوگوں کے جو اپنے پرپس کے لیے, اپنی کنزمپشن کے لیے بجلی بنا کے اس کا فائدہ انہوں نے اپنے تک محدود کیا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو اب آپ کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ آپ نے ہماری یہی اطلاعات ہیں, اس پہ ہم آگے بات بھی کرتے ہیں کہ آپ جن انڈسٹریز کے پاس یہ کیپٹیو پاور کی سہولت موجود ہے کہ وہ ان کو گیس حکومت دے رہی ہے اور اس سے اپنی وہ خود ہی پاور جنریشن کر رہے ہیں, ان کے پاس KEC کے کنیکشنز بھی ہیں, وہ KEC کی بجلی استعمال نہیں کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ کنیکشن موجود ہیں, تو پھر آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ نے وہ کنیکشن جو ہیں وہ کاٹنے شروع کیے ہیں. جی, تو اس پہ تھوڑا بتائیے کہ یہ اس پہ ریزسٹنس آپ کو فیس کرنا پڑ رہی ہے, اس پہ آپ نے کیا پہلے بات کی صنعتوں سے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ ہماری بجلی استعمال نہیں کر رہے ہیں, تو بجلی ہم بہتر ہے کہ جس کو اور ضرورت ہے بجلی کی اس کو دے دیں؟ جی دیکھیں, پرنسپل یہی ہے کہ ہمارے 2.3 ملین کسٹمرز ہیں, جس میں سے میجورٹی تو ریزیڈینشیل ہیں, 35,000 ہمارے انڈسٹریل یوزرز ہیں. اب آپ کی جیسے میں نے کہا کہ جنریشن سائڈ پہ تو ہم نے کیپیسٹی ایڈ کر دی ہے, ابھی جو ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن سائڈ کے اوپر انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, وہاں پہ ابھی انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے, کیپیسٹی بلڈ کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو 600-650 انڈسٹریز ہیں جن کو گیس مل رہی ہے پاور جنریشن کے لیے, وہ اپنی پاور بناتے ہیں, ہماری کیپیسٹی کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. اب ایک تو یہ سیناریو. دوسرا سیناریو یہ ہے کہ ہمارے پاس بے شمار اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں فار نیو کنیکشنز, ہمارے پاس بے شمار اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں فار لوڈ انہانسمنٹس. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر ہماری بجلی استعمال نہیں کرتے, یعنی آپ نے ہم سے پورا انفراسٹرکچر بنوا لیا ہے لیکن آپ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ خواہ میں آپ اس کو ویسٹ کر رہے ہیں, اور وی کی ناٹ افورڈ ٹو ویسٹ ریسورس جس کی کہ ڈیمانڈ دوسری سائڈ پہ موجود ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو ہم یوز کریں ان انڈسٹریز کے لیے جو کہ ہمارے کسٹمرز ہیں, 100% KEC پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور ان کو اپنی کوالٹی آف پاور جو ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو دیٹس دی کانسیپٹ جس کے اوپر ہم نے نوٹسز بھجوائے تھے تمام جو انڈسٹریل یونٹس ہیں. اس کے بعد آبویسلی ان کی طرف سے ریئیکشن آیا تھا, وی ہیڈ اے میٹنگ ود آل دیئر ریپرزینٹیوز. اس میں ہم نے ان کو ایکسپلین کیا تھا کہ کیا اس کے پیچھے لاجک ہے. آئی تھنک مور اور لیس دے ور کائنڈ آف ان اگریمنٹ ود دی پرنسپل. دے وانٹیڈ مور ٹائم کہ جی اس پہ ٹائم دے دیجیے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں یہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, لیکن ہم نے اس پہ کبھی کوئی ریئیکشن نہیں کیا تھا. اب ٹائم آ گیا ہے کیونکہ سمر بھی آ رہی ہے, اس سے پہلے ہم اپنا جو سپلائی انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈائیورٹ کریں ٹورڈز آر کسٹمر جو کہ ڈیپینڈنٹ ہیں KEC پہ. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم فار اس ٹو انیشیٹ دیٹ. ٹھیک ہے, ایک ہم بریک لیں گے یہاں پہ. بریک سے واپس آ کے ہم غفران صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ اگر یہ جو ڈسکنیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا لیگل پرابلمس نہیں ہے, اس کو بھی دیکھ لیا گیا ہے, اور
یہاں پہ ہم کو معلوم ہے جس کے غفران صاحب نے بتایا کہ تقریباً 600 یونٹس ایسے ہیں جن کو تقریباً 200 مکافات گیس دی جا رہی ہے. اگر یہ گیس حکومت KESC کو دے دے تو اس سے کتنی مزید پاور جنریشن ہوگی اور کیا اس سے جو بجلی کا نرخ ہے, ٹیرف ہے, وہ بھی کم ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. 102 میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں KESC کے چیف مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن آفیسر غفران خان صاحب سے, اور ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور یہ کہ حکومت کی اپنی پالیسی ہے کیپٹیو پاور کے لیے. اس پالیسی کے اگینسٹ غفران صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی نئے کنیکشنز دیے جا رہے ہیں کہ گیس ان کو دی جائے مختلف صنعتوں کو اور وہ اپنی بجلی خود ہی جنریٹ کریں. یہی گیس اگر KESC کو مل جاتی ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ KESC کی پاور جنریشن جو موجود ہے لیکن گیس نہ ہونے کی وجہ سے فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ مزید بجلی بنا سکیں گے, اور جو بجلی کا ٹیرف ہے, ریٹس ہیں, وہ بھی اس سے کم ہو سکتے ہیں. تو غفران صاحب, یہ جو بجلی کے ریٹس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز ہم کو پتہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں بجلی کے قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے. IMF کی ریسنٹ رپورٹ بتاتی ہے کہ تقریباً 80-90% اضافہ ہوا ہے پچھلے 3-4 سال کے عرصے میں. تو اگر آپ کو یہ گیس مل جاتی ہے, یہ بات کیوں پھر سمجھ میں نہیں آ رہی گورنمنٹ کے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ اپنی پاور جنریشن میں اضافہ کر سکیں گے جس سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگا سب کے لیے, پورے کراچی کے لوگوں کے لیے, اس میں انڈسٹریز بھی شامل ہیں, اور بجلی کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے. کتنی کم ہو سکتی ہے قیمت؟ دیکھیں, جو ایک بیسک سا میں آپ کو وہ کیا ہم نے بنایا ہوا ہے اپنا فارمولا کہ اگر 25 MMCFD گیس ہماری کم ہوتی ہے تو ہمارا ٹیرف 1 روپے بڑھ جاتا ہے. تو اسی کو آپ ریورس کر دیں کہ اگر ایڈیشنل گیس ملتی ہے 25 تو ٹیرف 1 روپے کم ہو جائے گا. لیکن اس وقت بھی گورنمنٹ جو ٹیرف چارج کر رہی ہے کسٹمرز کو, جو نیپرا نوٹیفائی کرتا ہے, وہ آپ کی کاسٹ آف جنریشن سے کم ہے, اور اسی وجہ سے وہ جو ہر مہینے ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی پاور سیکٹر کو دینی پڑتی ہے, جو کہ روٹ کاز ہے آپ کے سرکولر ڈیٹ کی, جس کے لیے اب یہ وہ TFC کر کے جو کر رہے ہیں, انجیکشن کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ دا سولوشن. دیکھیں, آج آپ وہ کر دیں گے ختم, 1 سال کے بعد وہ دوبارہ جن آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کاسٹ آف جنریشن کو نیچے لے کے آئیں, اور اس میں شارٹ ٹرم میں دا بیسٹ سولوشن دیٹ از اویلیبل ٹو یو از کہ آپ اس طرح کے ان پروڈکٹیو جو آپ نے ڈیسیجنس کیے ہوئے ہیں وہاں ان کو آپ نلیفائی کریں, اس گیس کو آپ پاور سیکٹر کو دیں. آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ KESC, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی انٹائر پاور سیکٹر. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹیرف جو کاسٹ آف جنریشن جب نیچے آئے گی تو نیڈ فار سبسڈی ختم ہو جائے گی. نیڈ فار سبسڈی ختم ہوگی, آپ کے سرکولر ڈیٹ کا جو ہول ہے اس کو آپ پلگ کر دیں گے, اینڈ دین یو ول گیٹ دا بریدنگ اسپیس کہ آپ کول کے اوپر اور LNG کے اوپر جو باقی پروجیکٹس اس پہ کام کریں اگلے 2-3 سال, اور پھر آپ اپنی ریلائنس آن گیس کم کر لیں. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ گیس کی سپلائی بڑھائیں پاور سیکٹر کو. ٹھیک ہے. اچھا, اس موقع پہ ہم کچھ جیسے کہ غفران صاحب نے کہا ہے کہ KESC کا جو پلان ہے کہ کیپٹیو پاور کو جو بجلی دی ہوئی ہے اور وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو گیس مل رہی ہے, گیس سے وہ اپنی بجلی جنریٹ خود ہی کر رہے ہیں, تو ان کے کنیکشنز پھر ختم کیے جائیں. اس سے جیسے غفران صاحب نے کہا کہ انہوں نے صنعت کاروں سے بات بھی کی ہے. صنعت کار کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں احتشام الدین صاحب سے جو چیئرمین ہے کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سے. احتشام صاحب, بہت شکریہ, پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے کہ جو یہ KESC کا فیصلہ ہے اور انہوں نے میٹنگ کی تھی, آئی ایم شیور کہ آپ بھی اس میں تھے, تو اس فیصلے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی ہماری اس ایکشن کے بعد کہ جب جو KESC نے ڈسکنیکشن کیے تھے, اور وہ کیپٹیو پاور کے حوالے سے تھا ان پرنسپل. جی, بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بات KESC والے کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے ممبرز کہہ رہے ہیں, دونوں میں وزن ہے اپنی اپنی جگہ پہ. فار ایگزامپل, اگر ہمارا ممبر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ لے کے رکھا ہوا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہے اسٹینڈ بائی کر رہا ہے, اب ان کے اینگل سے بات غلط ہے, لیکن اس کو اپنا بزنس کو جو ہے نا سیکیور کرنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے گا, اس کو تو اپنا ایکسپورٹ آرڈر, اپنا دوسرے آرڈر پورے کرنے, تو وہ ان کو جو ہے نا فکس چارجز دیے چلا جا رہا ہے. لیکن اب تک دیکھیے, میری بات سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا اپنا اپنا ورژن ہے, ٹھیک ہے, اپنا اپنی جگہ صحیح کہہ رہا ہے, لیکن جہاں تک ان کی بات ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس کو اسٹینڈ بائی کر دیتے ہیں تو یہ کسی کو دے نہیں پاتے, اور اس کی وجہ سے اور لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو ان سے مانگ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کی بات میں وزن ہے, لیکن اس چیز کو ہم نے KESC سے جب اسے ملاقات کی, ان کے جو CEO ہے تابر گور صاحب, سے ملاقات کی, تو ہم نے کہا کہ دیکھیے جو آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیے اس کو یہیں پہ روک لیجئے, اور ہم بیٹھ کے اس کو طے کرتے ہیں اور اس کا بہتر سولوشن نکالتے ہیں. جو 0 پر ہے اس کو
تو یہ خود اگر آپ لینا ہی نہیں چاہتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم میں لینا چاہتا ہوں تو سوئچ کرے اور اس پہ آئے. تو ہم نے اس کے لیے ٹائم مانگا ہے، انہوں نے 30 تک کا ہمیں ٹائم دیا، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، انشاءاللہ اچھا سولوشن نکالیں گے. ہم دونوں کا اچھا سولوشن نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس بارے میں یہ بتائیے تشام صاحب، جیسے کہا نا کہ انہوں نے ایک بیک اپ کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، لیکن کیا اب تک کیپٹیو پاور جو بھی استعمال کر رہا ہے ان کو جو گیس مل رہی ہے اس گیس میں کوئی گیس کی سپلائی میں کوئی تعطل تو نہیں ہے؟ ان کی گیس سپلائی کم تو نہیں کی گئی، ان کو بند تو نہیں کی گئی جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ KESC کے ساتھ کیا گیا؟ دیکھیے جو گیس کی اگر کہیں سے پرابلم آ جاتی ہے کسی حوالے سے، اگر وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے لائن پریشر، تو وہ تو ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو ہمیں شکایت دونوں طرف سے آئی جاتی ہے بعض دفعہ. تو ابھی بھی دیکھیے جیسے سنڈے کو ہم نے کہا کہ بھائی اس کو بند کیا جائے، تو اس سے ہم نے بند بھی کروایا. تو کافی لوگ جو ہے نا اس میں والنٹریلی بند کر رہے ہیں. پہلے تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ لازمی بند کر رہے ہیں، اب والنٹری چل رہا ہے. اس میں کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصل مسئلہ ہے. اور جو KESC کا ورژن ہے وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ پلانٹ لگائیں، انہوں نے پلانٹ لگا لیا، اور میرے جہاں تک معلومات ہیں غالباً 800 850 میگا واٹ تک کا پلانٹ گیس کے بیس پہ کرتے ہوئے وہ یہاں لا چکے ہیں. اب وہ گیس مانگ رہے ہیں، ان کو گیس نہیں مل رہی. تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ KESC کا کام ہے. بات یہ اس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے، اس میں گیس کمپنی بھی انوالو ہے. سب لوگوں کو بیٹھ کر کے اس کا سولوشن نکالنا ہے، تبھی یہ سولوشن نکلے گا. ہمیں تو دیکھیے انرجی چاہیے، ہم گیس کا کیا کریں گے؟ ہم نے گیس کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے وہی ایک مشین اور ایڈ ہو گئی نا ہمارے لیے، تو ہمارا تو انویسٹمنٹ بڑھ گیا. کوئی بات کہ پہلے تو نہیں تھی کیپٹیو پاور کا کنسپٹ، لیکن یہ جو کچھ بھی مسئلے ہیں وی آر وتھ KESC، وی آر وتھ اور ممبر ایز ویل. تو ہم ان کو دونوں کو برج کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے کہا نا کہ جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کوئی اچھی بات ہے کہ والنٹری بیسس پہ جیسے کہ سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی نے انڈسٹریز کو بولا تھا کہ وہ اتوار کے روز گیس سپلائی بند کریں، تو آپ نے کہا ابھی جواب میں کہ کافی لوگ کر رہے ہیں، اس میں کافی لوگ کر رہے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں کر رہا. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ آپ اگری کر رہے ہیں اس بات سے کہ KESC نے بھی جو بات کہی ہے اس میں بھی وزن ہے اور آپ کے ممبرس کا موقف بھی ہے، اور آپ نے کہا کہ کوئی اچھا سولوشن نکالیں گے. بہت شکریہ تشام صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مسرور الوی صاحب جو چیئرمین ہیں فیڈرل بی ایریا انڈسٹریل ایریا کے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں. مسرور صاحب آپ کیا کہیں گے کہ KESC جو کیپٹیو پاور یونٹس لگے ہوئے ہیں ان کو بجلی بھی دی گئی ہے اور بجلی استعمال نہیں کر رہے ہیں، ان کو نوٹس دیے جا رہے ہیں کہ پھر وہ بجلی جس کو ضرورت ہے KESC وہاں سے کاٹ کے ان کو دے دے، آپ اس بات کے حق میں ہیں؟ نہیں، اس کے لیے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ان کا سلسلے میں فلسفہ ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں ان پہ لاگو خود پہ کتنا ہوتا ہے. KESC کے پاس جنریشن کیپیسٹی موجود ہے، یہ فرنس آئل یوز نہیں کرتے، اور اس پہ ان کا ریزن یہ ہے کہ وہ مہنگا ہے اور وہ ان کو وائبل نہیں ہے، کیونکہ اس پہ اگر یہ بجلی جنریٹ کریں گے تو ان کو کاسٹ افیکٹو نہیں رہ جاتے ہیں. جو چیز ان پہ لاگو آتی ہے اور یہ اپنے یہ صحیح سمجھتے ہیں، وہ انڈسٹری کے لیے کیوں نہیں صحیح سمجھتے؟ جب انڈسٹری ان سے بجلی لیتی ہے، وہ بجلی انہیں ایک تو انریلائبل ہے اور دوسری مہنگی ہے. وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگی لیں اور ایک چیپر سورس اور مور ریلائبل سورس اس کو چھوڑ دیں. تو جو چیزیں اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی معیار دوسرے کے لیے ایک تو پسند نہیں کر رہے، اپنی بات پہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. لیکن مسرور صاحب میرے خیال میں تھوڑی سی بات آپ خود بھی کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر وہی تو ابھی غفران صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں، نے کہا کہ اگر ان کو وہ گیس جو آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے، کیپٹیو پاور لوگوں کو دی جا رہی ہے، وہ ان کو مل جائے تو اس سے بجلی کا ٹیرف کم ہو جائے گا. تو ان کو تو گیس نہیں مل رہی ہے، اسی وجہ سے ٹیرف زیادہ ہے، اور وہ فرنس آئل پہ آپ کو پتہ ہے کہ قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. آج بھی اخبار میں خبر ہے کہ KESC کے علاوہ باقی تمام پاکستان میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ کا اگر ہم دیکھیں جو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے وہ 5 سے 6 روپے فی یونٹ ہو رہی ہے. تو یہ بھی تو آپ سوچیں نا. دیکھیں اب دیکھنا ہی ہوگا، جب انیشلی لوگ گئے تھے گیس جنریشن یا کیپٹیو پاور پہ، وہ کس وجہ سے گئے تھے؟ کیا وہ مہنگے اور سستے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. جب انیشلی گئے تو گئے تھے کیونکہ ان کا سورس آف پاور واز ناٹ ریلائبل. یہ وقت پہ سپلائی نہیں مل رہی تھی اور اس میں انٹرپشنز بہت تھی، بریکیجز بہت تھی. میرا کہنا یہ ہے ہم KESC کے ساتھ ہیں اور KESC ہمارا ادارہ ہے، اس شہر کا ادارہ ہے. ہم چاہیں گے کہ KESC پراسپر کرے، ترقی کرے، اس سے ہمیں بہتری آئے گی. مگر دیکھنا یہ ہوگا یہ کب اتنے ریلائبل، پہلے انہیں اپنے کو پروف کرنا چاہیے. آج بھی شہر میں لوڈ شیڈنگ ہے، آج بھی شہر میں بریکیجز ہیں. ابھی گرمی کا سیزن آئے گا، بریکیجز بڑھ جائیں گے. ان کے پاس ابھی جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، انہوں نے پاور پہ تو انویسٹ کیا ہے، انہوں نے ابھی اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ انویسٹ نہیں کیا ہے، اس کو اتنا امپروو نہیں کیا ہے کہ اس کی ریلائبلٹی بڑھ جائے. کہنا چاہیں گے یہ وقت کم ہے. جی دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائیں. پہلی چیز یہ ہے بجلی سستی ہونی چاہیے لیکن سب کے لیے ہونی چاہیے. 500-600 لوگوں کے لیے بجلی سستی کر کے ہم کوئی چیز اکمپلش نہیں کر پائیں گے.
جہاں تک انہوں نے بات کی لوڈ شیڈنگ کی، انڈسٹری میں آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. پچھلے 2 سالوں سے KESC نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم انڈسٹری کو لوڈ شیڈ نہیں کریں گے. اب اس میں بیچ میں آپ کہہ لیں چند دنوں کے مسئلے ضرور آتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا جیسے لاہور میں یا فیصل آباد میں ہو رہا ہے کہ 8-8 گھنٹے اور 12-12 گھنٹے کی مسلسل تھرو آؤٹ دا ایئر لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. سو ایٹ لیسٹ دے شوڈ اپریشیٹ دیٹ ایسپیکٹ ایز ویل. بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈپینڈیبلٹی بڑھ جائے. ان کا دیکھیں 6 مہینے کے اوپر نہ جائیں. جو چیز سالوں سے چل رہی ہے، ہمارا صرف یہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں بیٹھیں اور ہمارے کو صرف افسوس یہ ہے لاسٹ ٹائم ہم بیٹھے تھے تو افسوس یہ ہوا بہت ریجڈ تھی KSC کی مینجمنٹ. اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو، لفظوں پہ نہیں چاہیے کہ ہم صرف لفاظی کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ KSC ایک سسٹینیبل آرگنائزیشن بنے جو پروفیٹیبل ہو. یہ ہماری نیت ہے. اس نیت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ مسئلے کو حل کریں کہ دونوں کا مسئلہ حل ہو. اچھا وقت کم ہے تو اس سے میں ایک آخری امپورٹنٹ پوائنٹ پہ بھی آ جاتا ہوں کہ KSC جو یہ کرنا چاہ رہی ہے عرفان صاحب، لیکن آپ نے ساتھ میں ان کو یہ بھی انشور کیا ہے کہ اگر ان کی بجلی ان سے لی جاتی ہے تو اگر جیسے کہ ایک خدشہ ہے کہ کبھی اگر گیس کا مسئلہ ہو جائے اور ان کا کیپٹو پاور نہ چل سکے تو وہ آپ فوراً ہی ان کو بجلی پرووائڈ واپس کر دیں گے. دیکھیں سارا مسئلہ ہی فیول کا ہے نا. بالکل دیکھیں جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم نے کیپیسٹی ایڈ کر دی ہے. فیول از این ایشو. اگر یہی کیپٹو پاور جو گیس مل رہی ہے وہ KEC کو ڈائیورٹ ہوتی ہے تو ول بی ایبل ٹو پرووائڈ دیم. وی آر ولنگ ٹو انڈر ٹیک دس کہ انڈسٹری کو ہم ان انٹرپٹڈ پاور تھرو آؤٹ دا ایئر دیں گے. دیٹس اے گارنٹی فرام KEC سائڈ. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈسکنیکشن میں کوئی لیگل پرابلم تو نہیں ہے؟ دیکھیں وی ہیو کنسلٹڈ آر لیگل ایڈوائزرز. وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں اینڈ وی نو کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لوگ جائیں گے کورٹ کے اندر بھی. تو وی آر ریڈی ٹو ہینڈل دیٹ بیکاز وی فیل کہ جو ہم کر رہے ہیں وی آر ویل ود ان آر لیگل رائٹس ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا مسعود صاحب بہت شکریہ. آئی ایم شیور کہ جیسا آپ نے کہا کہ آپ ویسے تو KSC کو چاہتے ہیں کہ پراسپر کرے اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں اچھی بات آپ نے کہا کہ تھوڑی انہوں نے کہیں شکایت کی کہ آپ کی مینجمنٹ جو ہے ریجڈ بہت ہے تو اتنا تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھائی ہے انہوں نے کہا. دیکھیں وہ یہ نا کہ ریجڈ اس لیے ہے کہ وی آر لوکنگ ایٹ دی انٹائر سٹی. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کی جو بہتری یا فلاح ہے ہمارے ذہن میں وہ ہے. اور آئی مسٹ سے کہ اس میٹنگ میں بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں آئی واز آلسو پریزنٹ دیئر کہ جو ایٹماسفیئر واز ویری پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو. اور جتنے ان کے جو اپنا جو لیڈرشپ تھی انڈسٹریز کی they were genuinely kind of supportive and we must appreciate that. اب صرف یہ ہے کہ اس appreciation کو we have to now translate that into action and we can do that by working together. صحیح. اور جیسے کہ ہماری بات ہوئی کرنگی انڈسٹریل ایریا کے بھی چیئرمین سے، انہوں نے بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کا اچھا حل سامنے آ جائے. تو آئی ایم شیور کہ مسعود صاحب ابھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی اور کنسلٹیشن کریں گے اور کوئی اس کا اچھا سولوشن جو سب کے لیے بینیفٹ کا باعث ہو وہ سولوشن سامنے آ جائے. بہت شکریہ آپ کا مسعود صاحب، آپ نے وقت نکال کے ہم سے بات کی. چیئرمین فیڈرل بیئر انڈسٹریل ایریا اور عرفان صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کے پروگرام میں شرکت کی. ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم اسٹاک مارکیٹ کا اور فارن کرنسی مارکیٹ کو جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.